السلام علیکم جی. آج کے اصل موضوع کی طرف جانے سے پہلے یہ جو ہے وہ ایک کلیریفیکیشن بہت ضروری ہو گئی ہے. کل ہم نے میاں نواز شریف صاحب کے کیسز کے اوپر جو اثرات پڑیں گے سپریم کورٹ کے فل بینچ کے ججمنٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بات کر رہا ہوں, اس کے جو اثرات پڑیں گے اس کے اندر ایک تفصیل دی تھی. تو پھر ہمارے دوستوں نے ہماری گوشمالی فرمائی, تو میں نے کہا چونکہ عبدالقیوم صدیقی صاحب نے گوشمالی فرما دی ہے تو وہ کریکشن جو ہے وہ ناظرین تک بھی پہنچائی جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اس وقت 3 کیسز تھے, چوتھا نیب کا تھا لیکن ریگولر 3 کیسز تھے, 3 ریفرنسز تھے. ایک ایون فیلڈ ریفرنس تھا جس میں مریم نواز شریف اور کیپٹن صفدر روان بری ہو چکے ہوئے ہیں, تو اس میں تو نواز شریف کی بریت جو ہے وہ وٹ پہ پڑی ہوئی ہے. دوسرا فلیگ شپ کا تھا جس میں نواز شریف صاحب باعزت طور پہ بری ہو چکے ہوئے ہیں. اور تیسرا العزیزیہ کا تھا جس میں نواز شریف صاحب کو 8 سال کی سزا ہو چکی ہوئی ہے, اور اس سزا کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے, اور یہ تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں, یہ ابھی تک ٹیک اپ نہیں ہو پائی. تو اس لیے وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ماضی سے جو اپلائی نہ کرنے کا جو ہے اطلاق نہ ہونے والی شک جو اڑائی ہے سپریم کورٹ نے, مؤثر بازی نہ ہونے کی جو شک اڑائی ہے, تو اس کے اندر تو نواز شریف کا کیس فال نہیں کرتا. تو یہاں تک تو ہم ہیں ٹھیک, لیکن نیب کے اندر ایک مقدمہ تھا جس کے اندر ان کو شریک ہونے کے لیے کہا گیا, اور وہ چونکہ بیرون ملک تھے تو شریک نہیں ہو پائے. اس میں ان کو ابسکانڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو اب ابسکانڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, تو اب اس بنیاد کے اوپر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک ابسکانڈر کو عدالت کیسے بیل دے سکتی ہے. شمع جنیجو صاحبہ نے یہ سوال اٹھایا, دے سکتی ہے جب وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے آ رہا ہو. ٹھیک ہے, پروٹیکٹیو بیل اس کو مل سکتی ہے. باقی جو ہے اب اگر جہاں تک نواز شریف کے الیکشن لڑنے کا بات ہے تو وہ عبدالقیوم صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ 92 کا ورلڈ کپ ہے کہ یوں ہو جائے اور یہاں سے یوں ہو جائے, اور سری لنکا فلان سے ہار جائے اور انگلینڈ فلان سے ہار جائے, تو اس کے بعد پھر ہم سیمی فائنل میں پہنچ جاتے ہیں. تو پھر ورلڈ کپ جتنے سا جو کہ آج تک ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے, یہاں پہ حلق میں اٹکا ہوا ہے, وہ 92 کا ورلڈ کپ ہی ہے نا جی. ویسے 92 والے تھے بڑے مشکل وقت آئے ہوئے نے, ٹھیک ہے, لیکن 92 کا ورلڈ کپ ہے نا جی جو ہمارے گلے میں اٹکا ہوا ہے. تو وہ ہم ایسے ہی ifs اینڈ بٹس کے اوپر جیتے تھے. یہ ایک کلیریفیکیشن تھی جو کرنی بہت ضروری تھی. اور اب جو ہے وہ ہم جو ہے وہ چلتے ہیں جو آج کا ہمارا موضوع ہے, اور وہ موضوع ہے جی کہ عمران احمد خان نیازی کے خلاف 17 کو جو چارج فریم ہونا ہے سائفر کیس کے اندر وہ نہ کیا جائے. یہ درخواست جو ہے یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو عدالت ہے اس کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے مسترد کر دی تھی کل. آج اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے, اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ہم نظر ڈالیں گے. لیکن ساتھ ہی جو عمران احمد خان نیازی کے وکلاء ہیں انہوں نے یہی گزارش پہ مشتمل جو درخواست ہے, اسی گزارش پہ مشتمل جو درخواست ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی چاڑ دی ہوئی ہے. اب اگر کل یہ درخواست کے اوپر فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور آج اس کا فیصلہ جاری ہوا ہے, تو آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے دلائل کیسے ہو سکتے ہیں؟ مطلب اس کے خلاف تو اپیل نہیں ہو سکتی. وہ ہو سکتا ہے انہوں نے الگ سے پٹیشن ڈالی ہو, جو کہ اب آج عمران احمد خان نیازی کے وکلاء کا خیال تھا کہ چونکہ ہم نے دلائل مکمل کر لیے ہیں اس لیے عامر فاروق صاحب, جسٹس عامر فاروق صاحب, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب, فوری طور پہ اس پہ آرڈر جاری فرما دیے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان آرڈر کرنے کے لیے تو دوسرے فریق کو بھی سننا پڑا کرتا ہے, اور جتنا آپ کو ٹائم دیا ہے اتنا ہی دوسرے فریق کو بھی ٹائم دینا پڑے گا. تو اس لیے اتنی جلدی نہ کریں, تھوڑا سا صبر کریں, سا لیں چھری کے تھلے.
ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب جو ہیں انہوں نے جو تفصیلی آرڈر یہ والی ان کی درخواست مسترد کرنے کا جاری کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ موصوف جو ہیں ان کو دیسی مرغا دیسی گھی میں اور مٹن جو ہے وہ دیسی گھی میں پکا کے کھلایا جا رہا ہے۔ ان کے لیے دیواریں توڑ دی گئی ہیں، یعنی کہ بیرکس کی دیواریں توڑ دی گئی ہیں، ان کو 2 بیرکس کو ملا کے ایک بیرک بنا کے وہاں پہ رکھا گیا ہوا ہے۔ اچھا، اس کا ٹویٹر ہینڈل بھی ایکٹیو ہے نا عمران خان کا، نہیں ان کا ٹویٹر ہینڈل بھی ایکٹیو ہے عمران احمد خان نیازی کا، جس کے اندر وہ فرما رہے ہیں کہ میں وہاں پہ ایڈجسٹ ہو گیا ہوں، اور منافقت کی انتہا آپ چیک کریں کہ موصوف نے درخواست بھی دے دی ہے کہ مجھے دوبارہ اڈیالہ سے جو ہے وہ اٹک جیل بھیجا جائے۔ یعنی کہ ایک طرف وہ ٹویٹر ہینڈل سے کیا فرما رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ٹویٹر ہینڈل جو بھی، اب وہ تو جیل میں ہیں، ان کے پاس تو ٹویٹر کی ایکسیس نہیں ہوگی، لیکن جن کے پاس ہوگی انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کس طرح عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ پہنچے۔ ان کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کے اوپر، اس سے یہ کہاں ٹویٹر یا ایکس کہہ دیں اس کو، اس کے اوپر اس آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ سٹوری جو ہے وہ پہلے ان کے جو چولی چوک حضرات ہیں، چماٹ حضرات ہیں، وہ آ کے لوگوں کو سناتے تھے کہ خان صاحب جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں۔ تو وہ خان صاحب نے وہ والی کہانی جو ہے نا، وہ تمنا کی کہانی کہ کس طرح وہ جیل میں زمین پہ سوتے رہے اور کیڑے ان کو تنگ کرتے رہے، سنا ہے دن کو اسے مکھیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے، ٹھیک ہے، تو وہ انہیں کس طرح مکھیاں ستاتی رہیں اور جگنو ٹھہر کے دیکھتے رہے، یہ وہ کہانی لکھی گئی ہے ان کے ٹویٹر سے، آپ ٹویٹ ایکس کے اوپر جا کے دیکھ لیجئے گا۔ لیکن ابو الحسنات صاحب نے تو تباہی پھیر دی ہے نا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ سسرال تشریف لائے ہیں یا یہ جیل میں آئے ہیں جو ان کو اتنی خدمت فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر ریکارڈ کیا کہ جیل حکام نے ہمیں بتایا کہ ان کو ایک سپیس، معقول سپیس مہیا کی گئی ہے جس میں یہ واک کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے ہم نے 2 بیرک کی درمیانی دیوار توڑ کے ایک بیرک بنا کے ان کو خصوصی طور پہ فراہم کی گئی ہے، جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ نواز شریف بھی اسی جیل میں رہے ہیں، آصف علی زرداری بھی اسی جیل میں رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موصوف کو جب ہم نے چلان دینے کی کوشش کی ہے اس کیس کا، تو انہوں نے اس کی نقول پر ریسیو کرنے سے یا ریسیونگ کے سگنیچر کرنے سے انکار کر دیا۔ تو جج صاحب نے اپنے آرڈر کے اندر لکھا کہ اگر آئندہ سماعت کے اندر انہوں نے یہی حرکت فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو چلان ہے یہ وصول کنسیڈر کیا جائے گا، یعنی وصول شدہ تصور ہوگا۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں پھر ان کو کی کوئی مطلب کہ ان کا دستخط کرنا یا نہ کرنا بے معنی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اس وقت تک کی صورتحال۔ اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں اس بات کے متقاضی ہیں جج صاحب کے بقول، کیڑے ابو الحسنات ذوالقرنین کے بقول، وہ اس امر کے متقاضی ہیں کہ جناب ان کے بقول عمران خان اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کے لیے سہولیات کافی نہیں ہیں۔ اور پروپیگنڈے کا لیول دیکھیں، ٹویٹر کے اوپر رولا ڈالا جا رہا ہے کہ جناب وہ جو ہیں وہ تو ایڈجسٹ ہو گئے ہیں وہاں پہ، ان پہ تو بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہاں ان پہ بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اچھا، دیسی مرغے کھلائے جا رہے ہیں دیسی گھی میں تل کے، اور مٹن بنا کے کھلایا جا رہا ہے دیسی گھی لگا کے، یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ ان کو ڈبل بیرکس دے دی گئی ہیں، یہ ظلم و ستم ہو سکتا ہے، اس کو ظلم و ستم ہی کہا جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹھیک ہے، مجھے تو یہ منافقت کا اور بلکہ لطیفہ کہنا چاہیے، ایسے لوگوں کی باتوں کو لطیفہ ہی سمجھنا چاہیے، ورنہ چنگا بھلا بندہ پاگل ہو جاتا ہے یار، کی چولا مارن ڈے سامنے بیٹھ۔ ٹھیک، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔